اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ عربی زبان میں دعا کا لفظ ندا اور پکار کے معنی میں آتا ہے۔ کبھی تو دعا آواز سے ہوتی ہے اور کبھی بلا آواز، کیونکہ جس سے دعا کی جاتی ہے وہ سب طرح سنتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر دعا کا لفظ عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس عبادت کا مفہوم فریاد یا سوال کے معنی میں لیا جاتا ہے اور یہ بندے اور رب کے درمیان تعلق پیدا کرتی ہے۔ انسان دنیاوی طور پر کتنا خوشحال اور مالدار ہو جائے اور اس بنا پر اپنے رب سے کتنا ہی دور ہو جائے، مگر جب وہ مصیبتوں یا دکھوں میں گھرتا ہے تو بے ساختہ اپنے رب کو ہی پکارتا ہے۔ دعا کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنی درخواست پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہے کہ اس سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے اور وہ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے اور دعا نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا کی اہمیت و فضیلت یہ بھی ہے کہ اس عمل سے اپنے رب پر ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، کیونکہ دعا کے لیے اس یقین کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جس رب سے مانگ رہے ہیں وہ نہ صرف ہماری سنتا ہے بلکہ سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن دعا کرتے وقت اتنا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسی دعا نہ کی جائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو۔ قرآن پاک میں دعا کی اہمیت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان بندوں کو چاہیے کہ میرے احکام کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلانے سے مقصد حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے، جس بندے نے اپنی زندگی میں بہت دعائیں کی ہوں اور بظاہر وہ قبول نہ ہوئی ہوں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے عوض آخرت میں بھرپور ثواب عطا فرمائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دعا کرنے والے پر کوئی مصیبت یا آفت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اس مصیبت کو روک دیتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا کسی حالت میں ضائع نہیں ہوتی۔ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مانگنے والے کو قطع رحمی کی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور دعا کی قبولیت کے جلدی یا بے قراری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا اس لیے فوراً قبول نہیں کرتا کیونکہ مستقبل کے متعلق ہمارا علم محدود ہے اور ہم نہیں جانتے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے مفید ہے یا نقصان دہ، لیکن وہ ذات باری علیم ہے اور اپنے علم و حکمت سے اپنے بندے کی بہتری کے حق میں دعا قبول کرتی ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ دعا مانگتے وقت دعا کے آداب کا
بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی و انکسار اور خلوص سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے، اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگا جائے وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی تمام کائنات کا مالک و مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور پیغمبروں نے بھی مختلف اوقات میں مختلف دعائیں مانگی ہیں۔ انبیاء کی دعائیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ ان میں سے کچھ قرآن پاک میں بھی شامل ہوئیں اور ہماری عبادات کا حصہ بن گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعا یہ تھی، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا سے علم کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی دعاؤں کا مستقل حصہ بنائیں۔ اور میرے اسلامی بہن بھائیوں، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔